بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے اتوار کو ہم نے عمرے کا بیان کیا تھا، تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عمرہ نکالیں عمرے کا۔ عمرے کے اندر جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم نے عرض کی تھی۔ پہلی چیز اس میں نیت ہے کہ عمرے کی نیت کرنا۔ پہلے غسل کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد نیت کرے اور نیت میں یہ کہے کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما اور قبول فرما۔ اس پہ عربی میں بھی نیت کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ، آگے چلیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اندر جو ترجمان ہے سماعت سے معذور افراد کے لیے، تو وہ جو بچی اور خاتون سماعت سے معذور ہیں ان سے وہ ترجمانی کر لیں۔ یہاں پر بھی ایک بھائی آئے ہوئے جو سن نہیں سکتے، اگر وہ کیسی ترتیب بنے گی آپ دیکھ لیں بابر بھائی۔ تو جب آپ تلبیہ پڑھ لیں گے تو آپ محرم بن جائیں گے۔ آگے چلیں، دیکھیں یہ 5 چیزیں ہیں: احرام باندھنا، نیت کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، اور اس کے بعد جب 2 رکعت نفل پڑھیں گے، نیت کریں گے، تو اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد طواف کرنا، سعی کرنا، حلق یا قصر کرنا۔ اس کی آواز ذرا تھوڑی صاف کر لو فضل۔ یہ تو عمرہ بنیادی طور پر 5 چیزوں کا نام ہے۔ آگے چلے، اب حج پہ آ جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی، حج والی پریزنٹیشن شروع کریں۔ حج میں جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ حج جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حج افراد، صرف حج کرنا، اور ایک حج تمتع، اور ایک حج قران۔ اچھا، حج سے پہلے، سب سے پہلے حج کے اندر جو بات ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ جی آگے چلیں۔ اللہ کی رضا کے لیے حج ہو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو، سادگی کے ساتھ ہو، تفریح کا سفر نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ وہاں جا کے پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کوئی تفریح کا سفر ہے۔ وہ تفریح سفر نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبادت کا سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، تکلیف کا سفر ہے، اس میں سیاحت نہیں ہے۔ تو سادگی کے ساتھ اس سفر کو کیا جائے۔ آگے چلیں۔ اچھا، حج کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، یعنی سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ بار بار کرو، اس سے فقر اور گناہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ فقیر نہیں ہوتا، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ جس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو جائے وہ آدمی فقیر نہیں ہوگا اور گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ آگے چلیں۔
حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کا وفد ہیں، خاص مہمان ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جن کے لیے یہ لوگ اگر دعا مانگیں تو ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، اور اگر یہ کسی کے لیے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ اسے معاف کر دے تو اللہ اسے معاف کر دیں۔ فرمایا افضل جہاد و حج مبرور ہے۔ جی آگے چلیں، آگے چلیں۔ صحیح نہیں ہے، آواز صحیح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، آگے چلیں۔ حجر اسود، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اٹھائیں گے تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا، ایمان کے ساتھ بوسہ دیا، تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ مسلمان ہے، اسے معاف فرما۔ اور جو سواری پر حج کرتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، جو پیدل چلتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ اگر جوان ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو پیدل حج کر لیں۔ 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 لاکھ پہ 700 لاکھ، 700 لاکھ یعنی 7 کروڑ اجر ملے گا۔ کتنا اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا فرماتا۔ جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں پتھر، درخت اور ڈھیلے، ساری دنیا کی مخلوق اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے۔ یہ تلبیہ اتنا بڑا زبردست عمل ہے اللہ کے یہاں، تو ہم سب پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کی 120 رحمتیں بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پہ۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی 1 رحمت کافی ہے۔ 40 جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور 20 جو بیت اللہ کو صرف دیکھ رہے ہیں، اس پہ 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جی چلیں آگے چلیں، آگے چلیں۔ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سب لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ چلیں، شیطان ذلیل ہوتا ہے عرفے والے دن، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ جی ہر کنکر پر اللہ تعالیٰ، ہر کنکر پر اللہ تعالیٰ ایک ہلاک کرنے والا گناہ وہ معاف فرماتے ہیں، اور ایک بال پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں جو حلق کرے گا۔ جی اب حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف حج کا احرام باندھے پاکستان سے، اور حج مکمل کرنے کے بعد 10 تاریخ کو پھر احرام کھولیں، یہ پہلی قسم ہے۔ حج قران، حج اور عمرہ اس کا احرام ایک ساتھ باندھیں اور پھر حج مکمل کر کے احرام کھولیں۔ اور حج تمتع چونکہ عام طور سے جو ہم حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہے، تو شروع میں صرف عمرہ کا احرام باندھیں گے، عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیں گے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ یہ حج تمتع ہے۔ آگے چلے۔ حج کے 3 فرائض ہیں۔ احرام، دل سے حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ دل میں نیت کریں اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھ لیں۔ یہ پہلا حج کا فریضہ ہے۔ دوسرا حج کا فریضہ وقوف عرفات ہے۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر کی زوال کے بعد
10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے درمیان عرفات میں ٹھہرنا، یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال ظہر کی اذان جب ہوتی ہے اس وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق۔ سنت تو یہ ہے کہ مغرب کی اذان جب ہو جائے تو وہاں سے چلا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دیر سے پہنچا، مغرب کے بعد پہنچا، عشاء کے بعد پہنچا، فجر کی اذان سے پہلے اگر وہ پہنچ گیا تو یہ وقوف عرفات اس کا ہو جائے گا۔ طواف زیارت یہ تیسرا فریضہ ہے۔ 10 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک منٹ واپس لے جائیں، اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، طواف زیارت کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے یہ سنایا تھا کہ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک بھائی نے کہا کہ میں اور میری اہلیہ دونوں طواف زیارت کے بغیر چلے گئے تھے، کیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اگر طواف زیارت کیے بغیر جائیں گے تو حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے 10 سے 12 اور عورت کے لیے بھی یہی ہے۔ اگر عورت ایام میں ہو تو 12 ذی الحجہ کے بعد بھی کر سکتی ہے، اور اگر مرد نے 12 ذی الحجہ کے بعد کیا تو مرد پر اس کی وجہ سے دم آئے گا، یہ گناہ ہے، اس کے اوپر ایک دم آئے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ آگے چلیں، اگر یہ فرائض چھوٹ گئے حج نہیں ہوگا اور دم سے بھی نہیں ہوگا۔ یہ 3 جو فرائض پیچھے گزرے ہیں نا، اگر کسی نے وہ ادا نہیں کیے تو حج ہی نہیں ہوگا۔ یہ واجبات ہیں حج میں۔ مزدلفہ میں وقوف ٹھہرنا صبح کی اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا یہ وقت ہے۔ صبح کی اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے تک 1.25 گھنٹہ جو ہے یہ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ نمبر 2، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، حج میں بھی اور عمرے میں بھی یہ واجب ہے۔ رمی جمار، کنکریاں مارنا شیطان کو، یہ بھی واجب ہے۔ اگر شیطان کو کنکریاں نہیں مارے گا تو یہ شخص، اس کا حج واجب رہ جائے گا، گناہ بھی ہوگا، دم بھی آئے گا۔ عام طور سے لوگ ایک مسئلہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی یہاں سے تو وہاں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں لوگ کہ جی ہم شیطان کو کنکر نہیں مار سکتے، یہ کہتے ہیں۔ اس میں اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے، جی کیا کریں، وہ بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو میں نے دارالعلوم سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ایسی بیماری یا کمزوری جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو جائے، بخار ہے، بیمار ہے، سخت تکلیف ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک تو عام آدمی ہے نا، عام حالات میں کرسی پہ بیٹھ کے، ایک یہ کہ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، بخار ہے، وہاں اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، مشکل سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسا شخص کسی اور کو اپنا نائب بنا سکتا ہے۔ یا جمرات تک سوار ہو کر جانے میں بھی سخت تکلیف ہو، ویل چیئر پر بھی کوئی نہیں لے جانے والا بھی نہیں ہے، اور جائے گا تو بہت تکلیف ہو جائے گی، اس کے لیے اجازت ہے۔ یا اگر وہاں تک چل کر جائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، پیدل چلنے پر قدرت نہیں اور سواری کا انتظام نہیں، تو یہ شخص معذور ہے، اور یہ اپنی طرف سے دوسرے آدمی کو نائب بنا کر رمی کرا سکتا ہے۔ تو خود پیدل نہیں چل سکتا اور سواری کا انتظام نہیں ہو سکتا، سواری کا انتظام نہیں ہو سکتا اور خود جا نہیں سکتا، اور ویل چیئر چلانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اسی طرح سے سر کے بال مڈوانا یا کتروانا، کتروانے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کے بال ایک پورے سے بڑے ہوں۔ یہ ایک پورا ہے، یہ پورے سے اگر بال بڑے ہیں تو اس کو چھوٹے کر سکتا ہے،
عورت جو سر کے بال کاٹے گی وہ ایک پورے سے تھوڑا سا زیادہ کر لے تاکہ کمی بیشی نہ ہو جائے، لیکن اگر ایک پورے سے بال چھوٹے ہیں تو پھر حلقی ہوگا، قارن اور متمتع کے لیے قربانی، قارن جس نے حج اور عمرہ ساتھ کیا، اور تمتع جس نے پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا، ان دونوں کے لیے قربانی واجب ہے۔ جو صرف حج کر رہا ہے، پاکستان سے ہی اس نے حج کی نیت کی ہے، وہاں جا کے صرف حج کرے گا، اس کے لیے قربانی نہیں۔ اور الوداعی طواف میقات سے باہر، جیسے ہم لوگ میقات سے باہر ہیں، جدہ والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے وہ طواف الوداعی نہیں ہے، ہمارے لیے آخری طواف کرنا واجب ہے۔ طواف زیارت کے بعد اگر ایک طواف بھی کسی نے کر لیا، ایک طواف بھی، تو وہ طواف الوداعی ہو جائے گا۔ کوئی ایک نفلی طواف بھی کیا تو بھی ٹھیک۔ عورت اگر ایام میں ہے تو اس کے لیے طواف الوداعی معاف ہے۔ آگے چلیں۔ دم ہے، واجبات کے چھوٹنے کی صورت میں دم ہوگا۔ اچھا آگے چلیں۔ یہ سنتیں ہیں، طواف قدوم، شروع میں جا کے طواف کرنا، 8 ذی الحجہ کی صبح کو منا روانہ ہونا، 5-6 نمازیں پڑھنا۔ اچھا بعض گروپ والے رات کو لے جاتے ہیں، مثال کے طور پر 8 ذی الحجہ کو صبح فجر میں پہنچنا ہے تو فجر سے پہلے پہنچا دیتے ہیں، اور اگلے دن فجر سے پہلے نکال دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدھ نماز اگر منا میں نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ رش ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ طواف کے بعد اگر سعی ہے، جیسے طواف زیارت ہے، طواف قدوم ہے، عمرے کا طواف ہے، تو اس میں رمل بھی ہے، اجتباء بھی ہے۔ جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں رمل ہے۔ اگر طواف زیارت 10 تاریخ کو کر رہا ہے اور ابھی احرام نہیں اتارا ہے تو پھر اجتباء ہوگا۔ اگر اپنے کپڑوں میں کر رہا ہے تو اجتباء نہیں ہوگا۔ 10 تاریخ کو اگر وہ اپنے کپڑوں میں طواف کر رہا ہے تو اجتباء نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ آگے چلیں۔ عرفات سے غروب آفتاب کے بعد امام حج سے پہلے روانہ نہ ہونا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے روانہ نہیں ہونا۔ مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا، عرفات میں غسل کرنا، ایام منا میں راتیں منا میں گزارنا، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، عزیزیہ میں رات گزارتے ہیں، تو عزیزیہ میں رات نہیں گزارنی چاہیے۔ یا تو لوگ حج کرنے کے لیے گئے یا عزیزیہ میں رہنے کے لیے گئے، تو عزیزیہ میں سہولت ہوتی ہے تو لوگ وہاں آ جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کریں۔ یہ 4-5 دن تو قربانی کے ہیں، مجاہدے کے ہیں، تو منا میں یہ رات گزارے، جی سنت ہے۔ آگے چلیں۔ قصدن اگر سنتوں کو چھوڑ دیا تو یہ برا ہے اور ادا کرنے میں ثواب ہے، دم نہیں ہے۔ حج فاسد ہونے کی صورت، وقوف عرفہ سے پہلے اگر کسی نے ایک مجامعات کر لی تو حج فاسد ہو جائے گا، اور آئندہ سال اس کی قضا لازم ہوگی۔ حج فاسد ہو جائے گا، پھر حج نہیں ہو سکے گا اس کو۔ اور یہ اگلی صورت، وقوف عرفہ کے بعد حلق سے پہلے کوئی یہ عمل ہو گیا تو اونٹ یا گائے اس کے اوپر لازم ہوگی، 3000 ریال تقریباً آئیں گے اس کے اوپر، 2,10,000 تقریباً۔ یہ جانور، بڑا جانور ذبح کرنا پڑے گا، اور یہ وہیں پہ ہوگا، جانور وہیں ذبح کریں گے۔ جس شخص نے جنابت کی حالت میں یا عورت نے جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں طواف زیارت کر لیا تو ایک گائے یا اونٹ کا صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ کسی عورت کو پتہ نہیں تھا اور اس کے ایام تھے، اور ایام میں اس نے طواف زیارت کر لیا
تو گائے یا اونٹ اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ آگے چلیں۔ یہ اس صورتوں میں دم لازم ہوگا، ایک دن یا ایک رات 12 گھنٹے بغیر کسی عذر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، چہرہ یا سر ڈھانپ لیا، جیسے رات کو لوگ سوتے ہیں نا، سر ڈھانپ لیا، چوتھائی سر یا داڑھی کو منڈوا دیا، خوشبو لگا دی، ایک لمحے کے لیے بھی خوشبو لگا دی، ہاتھ پر، پاؤں پر، چہرے پر، 5 ناخن کاٹے اور یہ والے اعمال کیے اس نے، تو اس سے دم لازم آئے گا۔ یہ 5 مقامات ہیں جہاں پہ حج ادا ہوتا ہے۔ پہلے طواف کرتے ہیں، یہ طواف ہے، یہ طواف کے بعد سعی، صفا مروہ، پھر اس کے بعد منا آتے ہیں، یہ منا ہے، منا میں رمی ہے، قربانی ہے، حلق ہے، اور یہ شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے جانا ہے مزدلفہ، نہیں عرفات آنا ہے، منا سے آگے آئیں گے عرفات، اور عرفات سے پھر مزدلفہ اور پھر منا، ایسے آگے چلے۔ یہ اب ہم حج کے پہلے دن میں آ گئے، یہ اہم چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہم لوگوں نے 8 تاریخ کو فجر کے بعد منا پہنچنا ہے، 8 ذی الحجہ کو، اور پہلے غسل کر لیں گے اور خوشبو لگا لیں گے جسم پر، احرام پر، اس کے بعد تلبیہ نیت کریں گے، اے اللہ میں، اچھا یہ احرام وہیں اپنے ہوٹل سے باندھیں گے مکے میں، اس کے لیے حرم سے باہر جانا نہیں پڑے گا۔ عمرے میں تو آپ تنعیم چلے گئے تھے، مسجد عائشہ، تنعیم، حج میں نہیں، حج میں اسی جگہ سے احرام باندھیں گے، اور احرام آپ نے باندھا اور 2 رکعت نفل پڑھے، اور پھر آپ نے نیت کر لی کہ اللہ میرے حج کو قبول فرما، آسان فرما۔ یہ منا ہے سارا کا سارا، اس طرح کے خیمے وہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں، سارے خیمے بنے ہوئے ہیں۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ احرام کی حالت میں منا پہنچنا، یہ پہلا کام ہے۔ پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ 5 نمازوں کی ادائیگی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ میں نے عرض کیا کہ اگر 9 تاریخ کی فجر سے پہلے لے گئے تو کوئی حرج نہیں، وہ انتظامی چیز ہے، عذر ہے، رش بہت ہوتا ہے۔ تلبیہ کی کثرت کریں گے وہاں، رات کا قیام بھی کریں گے وہاں، رات کو دعا تہجد پڑھیں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، یہ سارے کام۔ رات کو وہیں قیام، یعنی رات کو وہیں منا میں ٹھہرنا، رات کو منا میں ٹھہرنا، اور رات میں ذکر کرنا، عبادت کرنا، اس کا اہتمام کریں گے۔ یہ منا کے جو بورڈ ہے نا، اس طرح سے وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے بورڈ وہاں پہ انہوں نے لگائے ہیں، لال رنگ کے بورڈ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ منا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے ختم ہوتا ہے۔ آگے چلیں۔ پہلا دن ختم ہو گیا، اب ہمارا دوسرا دن آیا۔ دوسرا دن جو ہے یہ 9 ذی الحجہ کو ہے۔ اس دن میں ہم کیا کریں گے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات روانہ ہوں گے، عرفات جائیں گے، اور عرفات میں جا کے پہلے غسل کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا آرام کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے عرفات پہنچ کر تھوڑا سا آرام کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے غسل کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، وہ یہ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں، تو وہ مسجد نمرہ ہے، یہ یہاں جا کے یہ سارا دیکھو، اس کے اندر رش بھی ہے، یہ باہر کتنا رش ہے،
وہاں جا کے ظہر اور عصر کی نماز امام کے ساتھ اکٹھے پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی وہاں نہیں پہنچ سکا امام کے پاس، تو اپنے خیمے میں ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک خاص نماز ہے، عام نماز نہیں ہے۔ جیسے جمعے کی نماز خاص نماز ہے، اگر کسی آدمی سے ظہر کی نماز رہ جائے تو اپنے گھر میں جماعت کرا سکتا ہے، لیکن اگر جمعہ رہ جائے تو جمعہ گھر میں نہیں ہوگا، مسجد جائے گا، وہاں خطبہ ہوگا، مسجد میں جا کے پڑھے گا، گھر میں نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح سے اس نماز میں خطبہ بھی ہے اور نماز بھی ہے، تو اس کی مثال جمعے کی سی ہے۔ اگر آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے ظہر عصر اکٹھی، تو آپ مسجد نمبر میں جا کے پڑھ لیں، اور اگر وہاں آپ نے نہیں پڑھی تو پھر اپنے خیمے میں ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ یہ اہم چیز ہے۔ اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے، اچھا ظہر کے بعد کرنا کیا ہے کہ زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک وقوف عرفات ہے، یعنی مغرب تک وہاں پہ ٹھہرنا ہے اور دعائیں مانگیں۔ یہ جبل رحمت ہے، اس پہاڑ پہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے دامن میں، یہ جو دامن ہے نا، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، وہ دعا کرائی تھی۔ یہاں آپ نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، پھر یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے سورج غروب ہونے تک۔ 6 گھنٹے مسلسل آپ نے دعا مانگی، 6 گھنٹے۔ تو عرفات میں سب سے اہم عمل کیا ہے؟ دعا مانگنا، اور بہت دعائیں مانگی آپ نے، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا مانگا اللہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی امت کی مغفرت مانگی ہے، کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ ہم جو آج اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، وہ صرف حضور کی عرفات کی دعا کی برکت سے بچے۔ آپ نے اللہ سے مانگ لیا۔ تو عرفات میں کرنے کا کیا کام ہے؟ ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، اور ظہر سے لے کے مغرب تک دعا کرنی ہے۔ آگے چلیں۔ یہ عرفات کے جو منا کے جو بورڈ تھے وہ الگ رنگ کے تھے، اور یہ الگ رنگ کے، پیلے رنگ کے یہ بورڈ لگے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی جو رات ہوتی ہے، رات غروب کے بعد آپ نے نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ابھی مغرب کا وقت باقی تھا، آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا، تو مغرب کا وقت باقی تھا تو مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ اہم بات ہے، مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھیں گے۔ اچھا، بعض لوگ راستے میں ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بھی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ رات مزدلفہ میں قیام، رات کو قیام کریں گے، تلبیہ، تہجد، مناجات، دعا۔ ابھی صبر کریں۔ یہ مزدلفہ کے گلابی رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، یہ حدود ضروری ہیں۔ رات ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، بس والے کہیں اتار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مزدلفہ ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ بورڈ وہاں پہ لگے ہوئے ہوں، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو حج کا عمل ہے، یہ بہت مشکل عمل ہے۔ مشکل عمل اس لیے ہے کہ یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ 5 منٹ میں بھی پہنچ سکتے ہیں، 15 منٹ میں بھی پہنچ سکتے ہیں، 5 گھنٹے میں بھی پہنچ سکتے ہیں، 15 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، چونکہ
30-40 لاکھ کا مجمع ایک دم عرفات سے نکلتا ہے، بس خراب ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، دیر ہو گئی، تو یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہونے لگے، جیسے آپ اگر جن دنوں میں حج ہے جون میں، تو ان دنوں میں فجر کی اذان وہاں 4:10 پہ ہوتی ہے، تقریباً 4:10 پہ 3-3:30 بج گئے، اور آپ کو یہ خیال آیا کہ اب اگر ہم مزدلفہ نہیں پہنچے اور مزدلفہ پہنچیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر آپ نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ فجر کی اذان سے پہلے مزدلفہ پہنچ گئے تو دوبارہ آپ کو وہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ حدود مزدلفہ میں نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ اہم چیز ہے۔ تو وہاں اچھا، اس میں حج میں آدمی نا بے بس ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، نہ بس چلتا ہے نہ بس چلتی ہے، بس بھی نہیں چلتی اور انسان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا مانگے۔ لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں گروپ لیڈر کے ساتھ، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، اس بیچارے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سب اللہ کے اختیار میں۔ کہیں بھی آپ کی بس پھنس جائے تو آپ دعا مانگے کہ اللہ آسان فرما، آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ تو یہ اہم چیز ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز پہلے پڑھنی ہے، پھر عشاء کے وقت میں، اور مزدلفہ میں پڑھنی ہے، یہ اہم چیز ہے۔ پھر یہ اعمال کرنے ہیں رات میں۔ آگے چلیں۔ یہ دن حج کا سب سے اہم دن ہوتا ہے، اور اس دن میں یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نماز فجر پڑھ کر وقوف کر کے دعائیں مانگیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مزدلفہ میں وقت سے پہلے اذان دے کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ وقت نوٹ کر لیں، وہاں پہ 4:10 کا وقت ہوتا ہے تقریباً، معلوم کر لیں، اس سے پہلے نماز نہ پڑھیں۔ پھر لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، قبلہ رخ صحیح نہیں ہوتا، تو قبلہ رخ وہاں انہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں قبلہ رخ کے لیے، ان کی، اور آج کل وہ زمزم ٹاور کی لائٹ نظر آتی ہے، تو اس سے بھی آپ بیت اللہ کی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ نماز فجر کی اپنے وقت میں پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد وقوف کرنا ہے۔ اصل اس کا وقت فجر کی اذان کے بعد شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک۔ اگر کوئی آدمی فجر کی اذان سے پہلے مزدلفہ سے نکل جائے تو اس پر دم آئے گا، گناہ بھی ہوگا، دم بھی آئے گا۔ اور اگر کوئی سورج طلوع ہونے کے بعد پہنچا ہے تو اس پر بھی دم آئے گا، وہ وقوف مزدلفہ اس کا رہ جائے گا۔ تو وقوف مزدلفہ کا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک مزدلفہ میں نماز فجر پڑھے اور دعائیں مانگے۔ اس کے بعد وہاں سے چل کر جب سورج طلوع ہونے، اس میں شاید کچھ رہ گیا میرے خیال سے، ایک عبارت رہ گئی ہے، اس کو نوٹ کریں مولوی ابوبکر صاحب، اس کو نوٹ کریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا جانا، یہاں پہ لکھیں گے، سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا جانا، اور ترتیب سے 3 کام کرنا۔ پہلا کام صرف بڑے شیطان کی رمی، اس رمی کے بعد دعا نہیں اور تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا کام قربانی ہے، اور تیسرا کام بال منڈوانے ہیں، اور چوتھا کام احرام کھول کر طواف زیارت کر کے مکہ جانا، اور پھر 5واں کام یہ کہ رات منا میں واپس آنا۔ اچھا، اس میں اب دوبارہ میں عرض کرتا ہوں،
سب سے پہلے تو آپ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے وہاں وقوف کیا، پھر دعائیں مانگی، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ وہاں سے چلے اور منی میں جا کے سب سے پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں گے۔ جب آپ مزدلفہ سے منی آئیں گے تو پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، پھر درمیانہ شیطان آئے گا، پھر آخر میں جو آخری شیطان ہوگا وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ وہاں پہ پولیس والے ہوتے ہیں، وہ پہلے دوسرے شیطان پہ کنکر نہیں مارنے دیتے ہیں تاکہ سب لوگ آخری شیطان کو ہی جا کے کنکر ماریں۔ 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کی رمی ہے بس، اور رمی کے لیے کنکر مزدلفہ سے لے کے جانے ہیں، کنکریاں مزدلفہ سے لے کے جانی ہے، اور وہ کنکر جو ہے وہ جیسے چنے کا دانہ، چھولے کا دانہ، اتنا بڑا کنکر ہو، بس اس سے زیادہ بڑا نہ ہو۔ بعض لوگ جوتے مارتے ہیں اور لکڑیاں مارتے ہیں، تو اس سے تو شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ سنت کے مطابق کام کرنا، وہ کام جو ہے نا، وہ جو سنت کے مطابق کام ہے نا وہ کرنا۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں گے، اس رمی کے بعد دعا بھی نہیں، تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا کام حج کی قربانی کرنی ہے۔ بعض لوگ وہاں کیا کرتے ہیں کہ وہ سرکاری ٹوکن لے لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی ہماری قربانی کر لیں، تو اب آپ نے رمی کی نہیں کی اور قربانی ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں چلتا ہے اس کا۔ تو یہ بہت احتیاط کی چیز ہے۔ کوشش یہ کریں اپنے گروپ میں ہی کسی ساتھی کو ذمہ دار بنا لیں، 2-4 جوان ساتھی، وہاں گاڑیوں میں بیٹھ کے بہت سارے وہ بنے ہوئے ہیں قربان گاہ جہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ پورے حدود حرم میں آپ کہیں پر بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں، پورے حدود حرم، مکہ میں بھی کر سکتے ہیں، پورے حدود حرم ہے۔ منی میں افضل ہے، تو آپ اگر حج سے پہلے ٹیکسی میں جا کر کے معلوم کر لیں کہ قربان گاہ کہاں پر ہے، اور 2-3 ساتھی چلے جائیں، ٹوکن لے لیں اور اپنے سامنے ذبح کروا لیں، جانور وہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ پھر اس کا گوشت غریب ممالک میں بیچتے ہیں۔ تو قربانی اہتمام سے کریں۔ بہت سارے لوگ وہاں کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دے دو ہم کر لیں گے، اور وہ کرتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلے رمی ہے، پھر قربانی ہے، قربانی کے بعد اپنے بال منڈوانے، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں۔ پھر احرام کھول کر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ اچھا، طواف زیارت 10، 11، 12 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 10، 11، 12۔ ہم لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ طواف زیارت 10 کے بعد جو رات آتی ہے اس میں کریں، اگر رات ٹھنڈی ہوتی ہے اور رش بھی کم ہوتا ہے، یا 11 تاریخ اور 12 کی درمیانی جو رات ہے اس میں کر لیں، رات میں رش کم ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نے بال منڈوا لیے، احرام کھل جائے گا اور طواف زیارت عام کپڑوں میں کریں گے تو احرام کی باقی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، مگر ایک پابندی باقی رہے گی جو میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کی اجازت طواف زیارت کے بعد ہوگی۔ طواف زیارت سے پہلے اگر وہ عمل ہو گیا تو دم آئے گا، گناہ بھی ہو گیا۔ اگر آپ رات کو طواف کے لیے چلے گئے اور آپ نے رات کو طواف کیا اور منی میں واپس نہیں آئے طواف کی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منی سے رات کو طواف کے لیے، نفلی طواف کے لیے جاتے تھے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ویسے جا کے عزیزیہ میں ٹھہرنا یہ صحیح نہیں ہے، ویسے عزیزیہ میں نہ ٹھہر۔ یہ ہو گیا 10 تاریخ کو، اور 10 تاریخ کو جو بڑے شیطان کی رمی ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد۔ آگے چلیں، چوتھا دن 11 ذی الحجہ، زوال آفتاب کے بعد صبح صادق سے پہلے
کسی بھی وقت رمی، یعنی 11 تاریخ کو ظہر کی اذان سے لے کر 12 تاریخ کی فجر تک آپ رمی کر سکتے ہیں۔ یہ واضح ہو گئی بات؟ زوال سے پہلے بہت سارے لوگ زور سے پہلے رمی کر رہے ہوتے ہیں، تو زور سے پہلے رمی نہیں کرنی۔ آج کے دن 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے، پہلے چھوٹے شیطان کو رمی 7 کنکر مار، اس کے بعد دعا، پھر درمیانے شیطان کی رمی، اس کے بعد دعا، پھر بڑے شیطان کی رمی، اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ طواف زیارت اگر کل نہیں کیا تھا تو آج کر لیں، اگر کل نہیں کیا تھا تو آج کر لیں، رات منی میں واپس آ جائیں۔ یہ جمرات یعنی شیطان کی تصویر ہے، اس طرح سے ایک دیوار انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور دیوار کے ارد گرد انہوں نے ایک حلقہ بنایا ہے، آگے آپ کو نظر آ جائے گا، یہ 1 2 3 یہ تینوں شیطان اس طرح ہے۔ آگے چلیں، دیکھیں یہ دیوار ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ایک اس کے گرد یہ ایک باؤل سا بنا ہوا ہے، تو آپ یہاں سے کھڑے ہو کے پتھر ماریں تو یہ پتھر جو ہے اس کے اندر لگ جائے گا۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہاں سے آتے ہیں اور یہاں پہ رش ہو جاتا ہے، تو آپ تھوڑا سا آگے چلیں اور آخری کنارے پہ جا کر دیکھیں، اس جگہ پہ کوئی رش نہیں ہے۔ جو آخری کنارہ ہوتا ہے نا وہاں پہ رش نہیں ہوتا، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ رش ہے، تھوڑا سا آگے چل کے یہاں پہنچ کے پھر آپ رمی کریں۔ آپ کا کنکر اس کو لگنا ضروری نہیں ہے، یہ جو باؤل بنا ہوا ہے اس کے اندر گرے، اس کے اندر گر جائے، اس کو لگنا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر گرے۔ یہ واضح ہو گئی یہ بات؟ اچھا، 11 ذی الحجہ کو دیکھیں، 10 ذی الحجہ کو تو سورج طلوع ہونے کے بعد رمی کی، 10 ذی الحجہ عید کے دن۔ 11 تاریخ کو ظہر کے اذان کے بعد کی، 12 تاریخ کو بھی ظہر کی اذان کے بعد رمی کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں بھی پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیانے شیطان، پھر بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، تینوں کی رمی کرنی۔ 10 تاریخ کو صرف ایک شیطان کی رمی ہے، 11 اور 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کی رمی ہے۔ طواف زیارت اگر 10 کو نہیں کیا تھا تو آج مغرب سے پہلے کر لیں، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے کریں۔ طواف زیارت خواتین معذوری کی حالت میں ہوں تو پاک ہونے کے بعد طواف کریں، یہ اہم نقطہ ہے۔ تو یہ 10 11 12، 10 کو صرف کتنے شیطانوں کو مارنا ہے؟ 1، سب کہیں کتنے کو مارنا ہے؟ 1، اور صبح سورج طلوع ہونے کے بعد۔ 11 کو کتنے شیطانوں کو مارنا ہے؟ 3، اور کس وقت ہے؟ ظہر کے بعد، زوال کے بعد، یعنی ظہر کی اذان کے بعد۔ 12 کو بھی کتنے شیطانوں کو کنکر مارنا ہے؟ 3، اور کس وقت؟ ظہر کے بعد، صبح نہیں مارنا، صبح فجر تک اس کا وقت ہے۔ آگے چلیں، اب 13واں دن آ گیا۔ یہ تو آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ طواف کے ساتھ اس کو ڈالیں، طواف کے ساتھ اس کو ڈالیں، جہاں پہ طواف کا ذکر ہے نا وہاں پہ شروع میں عمرے کا اس کو وہاں ڈالیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ 15 مقامات ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب ہم نے لکھا ہوا ہے۔ کعبے پر نظر پڑتے وقت حجر اسود کے سامنے، ملتزم کے سامنے، ملتزم یہ جگہ ہے، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے رکن یمانی یہ ہے، یہ رکن یمانی، یہ حتیم ہے، یہ میزاب رحمت ہے، یہ بیت اللہ پر نظر پڑتے وقت، یہ حجر اسود ہے، یہ ملتزم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ زمزم کا کنواں ہے، اب نظر نہیں آتا ہے یہاں پہ۔ ان ساری جگہوں میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ آگے چلے، یہ دیکھیں، یہ اس کی پوری تصویر ہے۔ آپ کا کنکر اس کے اندر پڑنا چاہیے،
اس کو لگنا ضروری نہیں ہے، بس اس کے اندر گر جائے. اگر اس سے باہر گرا، لگ کے باہر گرا تو وہ نہیں ہوگا. اور 7 کنکر مارنے ہیں، ایک کنکر بھی کم نہ کریں، پورے 7 کنکر مارنے ہیں. آگے چلیں. 13 ذی الحجہ، اگر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں. 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں. اگر 13 ذی الحجہ کی صبح تک ٹھہر گئے تو رمی واجب ہو جائے گی، جو زوال سے لے کر غروب تک کر سکتے ہیں. 10، 11 اور 12 کی جو رمی تھی وہ تو فجر تک ہے، لیکن 13 کی رمی کب تک ہے؟ غروب تک، اور ہے زوال کے وقت. اور تینوں شیطانوں کی رمی کریں گے. 13 کو بھی تینوں شیطانوں کی رمی. پھر الوداعی طواف ہے وطن واپس ہونے سے پہلے پہلے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام طور سے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں تو میں وہ بتا دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے، یہ ہر ساتھی پوچھ لے کہ ان کے فلائٹ کب ہے، کیا ہے، اس کے بعد ہم بتائیں گے. جو شخص وہاں پر مقیم ہے اور پوری نمازیں پڑھ رہا ہے، اس پر 2 قربانیاں ہیں، ایک حج والی، ایک گھر والی. پاکستان والی تو چاہے پاکستان میں کر لے یا وہاں کر لے. اچھا، خواتین، اگر کوئی خاتون ہے اور ایام شروع ہو گئے ہیں تو کراچی سے وہ احرام باندھیں گی، وہاں پہنچ کر پاکی کا انتظار کریں گی. جب پاک ہو جائے اس کے بعد پھر عمرہ کریں گی، اس وقت تک احرام میں رہیں گی. 8 ذی الحجہ کو عورت نے احرام باندھا اور ایام شروع ہو گئے تو احرام میں وہ منا جائے، عرفات جائے، دعا کرے، مزدلفہ آئے، سارے کام کرے، رمی بھی کرے، شیطانوں کو کنکر بھی مارے، قربانی بھی کرے، اور صرف طواف زیارت اس وقت کرے گی جب وہ پاک ہو جائے. جی ابھی بتائیں گے، سوالات کے جوابات ابھی انشاءاللہ بتائیں گے. تو یہ اہم چیز ہے. احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، بدن کو ملے نہیں، میل نہ چھوڑائے، صابن سے نہیں کریں، ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں، مسواک استعمال کریں. احرام وہاں پہنچ کر احرام تبدیل کر سکتے ہیں. اگر مسافر ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے. ایک ہماری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ بہت چلنا پڑتا ہے پیدل، تو ابھی سے پیدل چلنے کی مشق کریں، مرد بھی عورتیں بھی. پھر وہاں جا کے تھوڑی دیر چلتے ہیں، ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، نہ عبادت ہو سکتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں. آج کل تو جوان بھی عمرہ کرنے کے بعد پین کلر دوائیاں کھا رہے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ واک نہیں کرتے. روزانہ واک کریں. اور 10 اور 11 ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں وہ منا میں گزارنا سنت ہے. اگر طواف زیارت کی وجہ سے نہ گزار سکیں تو کوئی حرج نہیں. طواف زیارت کے بعد اگر کوئی ایک طواف بھی اس نے کر لیا تو وہ الوداعی طواف کہلائے گا. الوداعی طواف کے بعد پھر بھی طواف کر سکتے ہیں، بار بار کر سکتے ہیں. خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھونے سے دم نہیں آتا. خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا تو صدقہ آئے گا، دم نہیں آئے گا. ویسے بھی ہر عمرے کے بعد اور حج کے بعد صدقہ دے دیں، چاہے پاکستان میں دیں یا مدینہ منورہ میں دیں یا مکہ مکرمہ میں دیں. یہ ہے. اور عمرے کے لیے جو حضرات جا رہے ہیں وہ نیت جو ہے وہ جدہ سے پہلے جہاز میں کریں گے. جہاز جب روانہ ہو جائے تو نیت کریں گے. اور حج کے لیے نیت اپنے ہوٹل سے کریں گے. بس یہ بنیادی چیز ہے. اب اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو یہ ہم آپ کو اسپیکر دے دیتے ہیں، اس سے آپ سوال کریں، اور خواتین لکھ کے بھی اپنا سوال دے سکتی ہیں. السلام علیکم. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے کہا تھا کہ گھر سے 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کی
جبکہ ہم نے آپ نے یہ کہا تھا کہ عمرے کی نیت تو ہم جہاز میں کریں گے، تو جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ تو اس میں تو عمرے کی نیت نہیں کریں گے نا؟ مطلب نہیں نہیں، بس وہ تو گھر پہ 2 رکعت پڑھیں گے. وہ تو سفر کے ہیں. ہاں. وہ تو ہم گھر سے نکل رہے ہیں سفر کے لیے، تو وہ جو 2 رکعت نفل ہوں گے وہ تو سفر کے ہوں گے. اگر وہاں پہنچ کے نا موقع نہیں ملا، وہاں اگر آپ کو نفل پڑھنے کا جہاز میں موقع نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، ہوٹل پہ جا کے پڑھ لیں جب عزیزیاں پہنچتے ہیں. پھر کیونکہ عموماً یہی ہوگا کہ ڈائریکٹ تو لے کے نہیں جائیں گے، پہلے تو ہوٹل لے کے جائیں گے. دیکھیں نا یہ جو 2 رکعت ہیں یہ احرام سے پہلے ہے. احرام تو آپ نے جہاز میں باندھ لیا تو اب نفل نہیں ہے. اچھا دوسرا جو میرا سوال تھا کہ جب ہم عرفات کے میدان میں ہوں گے تو الگ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یعنی سفر میں ہیں تو اگر ہمارے جو گروپ والے ہیں وہ اگر جماعت کرا رہے ہیں تو ہم 2 رکعت دیکھیں اگر آپ کے گروپ والے آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں یہ آپ کو پہلے سے فیصلہ ہوگا. آپ کی تاریخ کون سی ہے؟ میری تاریخ 6 جون ہے. 6 جون ہے نا، فلائٹ ہے. 6 جون کو آپ لوگ پہلے مدینہ منورہ جائیں گے؟ نہیں، مکہ لے کے جا رہے ہیں. مکہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ 6 جون کو جو ہے نا آپ جب وہاں پہنچیں گے تو 14 جون کو آپ نے جانا ہے مینا. تو آپ مسافر ہیں، تو آپ مکے میں بھی مسافر ہیں، مینا میں بھی مسافر ہیں، عرفات میں بھی مسافر ہیں. سب یہ دیکھیں یہ قبلے کی ڈائریکشن ہوتی ہے اس میں عرفات میں اور مزدلفہ میں، اس کو یاد رکھیں. ٹھیک، بس یہ میرے 2 سوال. جی اور بس ان کو دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے بھی بتایا کہ اگر عورت کے مخصوص ایام شروع ہو چکے ہیں اور حج کے دن آ گئے تو وہ حج کی نیت کر کے احرام باندھ کر سارے کام کرے گی تو نمازیں تو نہیں پڑھے گی؟ نماز نہیں پڑھے گی. ایام کے دنوں میں عورت نماز اور طواف نہیں پڑھے گی. ایک اور بات یہ تھی کہ ہم بھی حج کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں. 5 ذی الحجہ کو مکہ پہنچیں گے اور 3 ذی الحجہ کو مدینہ پہنچیں گے، یعنی 12 دن کا حج ہے. تو آپ نے بتایا تھا کہ حج افراد کی نیت کریں گے اگر مخصوص ایام شروع ہو گئے عورت کے لیے. تو حج افراد کو تھوڑا سا تفصیلی اگر بتا دیا جائے کہ اس کے کیا حج افراد تو یہ ہے نا کہ جب عورت نے حج کی نیت کر لی تو حج کی نیت کرنے کے بعد وہ مکہ جائے گی اور احرام کی حالت میں رہے گی. اگر پاکی ہو گئی تو وہ ایک طواف اور ایک سعی کر لیں گی. اگر پاکی نہیں ہوئی تو اسی طرح سے وہ مینا چلی جائے، پھر وہاں سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر 10 تاریخ کو رمی وغیرہ کر کے جب پاک ہو جائے طواف زیارت کر لیں بس. تو جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ حج سے پہلے اگر پاک ہو گئی تو طواف اور صحیح کرنا ہے. اور اگر حج کے بعد یعنی تو صرف طواف زیارت کریں گے وہ والا بس. حج کے بعد اگر وہ کرے گی تو ایک طواف زیارت ہے اس کے اوپر اور صحیح ہے اور ایک الوداعی طواف ہے بس. گرمی کی وجہ سے اکثر چلنے میں پاؤں یعنی ران کے پاس چھل ول جاتا ہے تو کیا اس پہ دوائی لگائی جا سکتی ہے؟ وہ دوا جس میں خوشبو نہ ہو وہ لگا سکتے ہیں. صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ سے یہ معلوم کرنا تھا جس طرح نیت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے نا تو خوشبو لگانا وغیرہ، تو خوشبودار چیز جیسا کولڈ ڈرنک ہو گئی یا شربت مشروبات میں کتاب میں پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ نظر آیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خوشبودار آپ خوشبودار جو ہے نا وہ نہیں استعمال کر سکتے. خوشبودار کولڈ ڈرنک، خوشبودار کھانا نہیں استعمال کر سکتے. جیسے سونپ ہے، سونپ خوشبو والا پان ہے، ایسی چیزیں جو خوشبو والی ہیں وہ نہیں استعمال کر سکتے. لیکن آپ کوئی بھی چیز کھائیں اس میں کچھ نہ کچھ اسمیل تو کسی نہ کسی درجے اصل میں خوشبو جیسے نا عام طور سے جیسے خوشبو ڈالی جاتی ہے کھانے میں وہ مراد ہے. اسمیل مراد نہیں ہے، خوشبو مراد ہے. وہ یہ کرسی یہاں رکھو. ہیلو السلام علیکم.
جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم میرا ایک سوال ہے کہ ہر تربیتی پروگرام میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جو ہم قربانی دے رہے ہیں تو کوشش کریں خود اپنے ہاتھوں سے قربانی لے کے گروپ جی اپنے ہاتھوں سے کریں. جی ہاں. اچھا جنہوں نے گورنمنٹ کے اوپر پیسے جمع کرا دیے ہیں، جیسے ہم لوگوں نے کہا گورنمنٹ کوٹے میں جا رہے ہیں تو اپنے قربانی کے پیسے جمع کرا دیے، تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ دینی پڑے گی ہمیں؟ اصل میں دیکھیں نا، ترتیب سے کرنا واجب ہے. پہلے رمی، ٹھیک ہے. پھر قربانی، پھر حلق. اس میں یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کب ہوئی، یہ مسئلہ ہے صاحب. جی جی. اس لیے ہم، وہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ والے آپ سے پیسے لیں گے، یہ ضروری نہیں ہے. نہیں، ہم لوگ پیسے پیمنٹ کر دیے نا گورنمنٹ کے، جو نہیں وہ واپس کریں گے، قربانی کے پیسے واپس کر دیں. وہاں جا کے آپ خود کریں گے. ہاں اگر وہاں جا کے آپ کی مرضی ہوگی تو چاہے آپ حکومت کو دے دیں، چاہے خود کریں. اچھا ایسا نہیں ہوگا. گورنمنٹ کے پیسے واپسی کر دیں گے، ہمیں کر دیں گے. جزاک اللہ. اگر خواتین کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں السلام تو علیکم. وہ لکھ کر کے بھیج دیں، وہاں کسی کو بھیجیں تاکہ وہ بچہ لے کر آئے پرچہ. جی وعلیکم السلام. 20، 21، 22 کو روانگی ہے مکہ کے لیے، 40 دن کا پیکیج ہے، تو اس میں مقیم ہوں گے یا یہ بتا دیں. دیکھیں آپ 20-21 کو جا رہے ہیں نا، تو آپ 14 کو جائیں. آپ پہلے مکہ جائیں گے نا، جی، مدینہ مکہ تو نہیں جائیں گے. نہیں. تو آپ وہاں پہ مقیم ہیں. جو شخص 29-30 یعنی 29 تاریخ کی فجر، جس شخص نے 29 مئی کی، نہیں 29 مئی کو جو شخص جا رہا ہے، 29 مئی کو، ہاں 29 مئی نا، ہاں، تو وہ شخص جو ہے وہ مقیم ہوگا وہاں جا کے. اچھا، اگر قرض ہو کسی کے اوپر تو وہ اس پہ قربانی ہوگی دوسری والی جو اسے یہاں کرنی ہے پاکستان میں؟ اگر آپ مقیم ہیں تو آپ پر ڈبل قربانی ہے، پاکستان والی بھی ہے اور وہاں والی قربانی بھی ہے. دونوں قربانی آپ کو کرنی ہوگی. مقروض ہے، اگر قرض لے کے حج پہ جا رہا ہے تو بھی اسے کرنی پڑے گی. اگر مقروض ہے، کوئی آدمی قرض لے کے جا رہا ہے تو مقروض پہ نہیں ہے قربانی. جی وہاں لے جائیں پیچھے. جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ ان سے سوال پوچھیں بابر بھائی، ان سے بھی سوال پوچھیں جو سوال ان کے ذہن میں ہے. جی اچھا، عمرے کے ٹائم طواف کے بعد جو 2 نفل ادا کرتے ہیں صحیح سے پہلے، اگر مکروہ وقت ہے تو وہ نفل پھر کب پڑھیں گے؟ صحیح کے بعد. صحیح کے بعد. اثر کے ٹائم ہے، ہم نے صحیح پہلے کر لی، پھر مغرب کے بعد وہ نفل ادا کر لی. اگر 2 رکعت، جیسے آپ نے عصر کے بعد پہلے وہ طواف کیا تو عصر کے بعد تو 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، صحیح ہے. تو وہ 2 رکعت آپ صحیح کے بعد مغرب کے بعد پڑھیں گے. اچھا صحیح. ہاں. ایک سوال آیا ہے کہ میں حج قران کرنا چاہتی ہوں، میری فلائٹ 30 مئی کی ہے، ہماری رائے نہیں ہے کہ آپ 30 مئی سے جا رہے ہیں، اور اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 مئی سے لے کر آپ کو 16 جون کو احرام کھولنا ہوگا. 16 دن آپ احرام میں رہیں گی، یہ مشکل ہو جائے گا، آپ تنگ ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی. ہم حج قران اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے مدینہ جائے اور پھر حج سے 2-4 دن پہلے واپس آئے، یا پاکستان سے جائے اور حج سے 2-4 دن پہلے پہنچے. 14 یعنی 8 ذی الحجہ سے 5-6 ذی الحجہ، 4-5 ذی الحجہ کو پہنچے تو اس کی بات ہے. اس لیے ہم آپ کو رائے نہیں دیں گے. آپ کا احرام لمبا ہو جائے گا، آپ تنگ ہو جائیں گے، احرام کے خلاف کام ہوں گے، گناہ ہو جائے گا، تو یہ نہ کریں. اچھا، یہاں سے جا کے عمرہ کر لیں. جو یہاں سے جا کے عمرہ کرے گا تو اس کا حج قران نہیں بن سکتا، وہ تو تمتع ہی ہو گیا. 1 2 3 عمرے اگر آپ نے یہاں سے جا کر کے 1-2 عمرے کر لیے، آپ نے عمرے کر لیے، عمرہ کرنے کے بعد پھر جو آپ حج کریں گے تو یہ حج قران نہیں ہوگا، یہ حج تمتع ہوگا. یہ جواب ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ والدہ ضعیف ہیں، ویل چیئر پر بھی ہیں، اور بچے ان کے ساتھ ہیں، اور ڈائبٹیز بھی ہیں، ان کے بچے ان کی رمی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، لائٹ کھول لیں، ایک آدھ لائٹ کھول لیں. بات یہ ہے کہ یہاں لائٹ کھول. میرا سوال یہ ہے کہ
والدہ یہاں سے ویل چیئر پر والدہ یہاں سے چلی گئی، وہاں تک پہنچ گئی نا. جب ویل چیئر کے ذریعے سے یہاں سے والدہ گئی مکہ، جدہ، پھر مکہ، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منا، تو منا سے رمی کرنے کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ جو ویل چیئر پر ہے نا، جو عورت یا مرد ویل چیئر پر ہے، تو وہ پاکستان سے ویل چیئر پہ جا رہے ہیں. پاکستان سے جدہ پہنچا، جدے سے مکہ، مکے سے منا، عرفات، مزدلفہ، ہر جگہ پہ ویل چیئر سے پہنچ گیا، تو رمی کرنے کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یہ سوال نہیں سمجھ میں آتا. تو ضروری ہے. اور دیکھیں لوگ جلدی کرتے ہیں، وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بس ہمیں ابھی رمی کرنی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، رش ہے. آپ رات کو کریں. رات کو آپ جو پاکستانی خیمے دور ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ریل گاڑی چلاتے ہیں، اور ریل گاڑی میں آپ 5 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں. اسٹیشن، اوپر اسٹیشن میں آپ جائیں گے، وہ وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ویل چیئر کے لیے راستہ بنایا ہوا ہے. آپ ویل چیئر کے ذریعے سے اسٹیشن جائیں، وہاں سے ریل گاڑی میں بیٹھ کے جا کے رمی کر لیں، کوئی مشکل نہیں. تو یہ یاد رکھیں، جو پاکستان سے ویل چیئر پر پہنچ سکتا ہے تو وہ منا سے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے ضرور جائے. ہاں ٹھیک ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے. اگلا سوال، حج کے ایام کے بعد مسجد حرام میں وقت گزارنا بہتر ہے یا زیارات؟ یعنی مسجد حرام میں زیادہ وقت گزاریں. ہاں جیسے صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے زیارتیں جا کے کر لیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ وقت مسجد حرام میں گزاریں. احرام کی نیت سے پہلے سن بلاک استعمال کر سکتے ہیں. سن بلاک یہ چشمہ، اچھا کریم. اگر جو کریم ہے اگر اس میں خوشبو ہے تو استعمال نہیں کریں، خوشبو ہے. اور اگر جیسے کسی کا جسم ایسا ہے کہ وہ دھوپ میں پریشان ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو سن بلاک لگانے کی اجازت ہے مگر اس میں خوشبو نہ ہو، بغیر خوشبو والی. اگر 31 کو فلائٹ ہے تو ہم عمرے کی نیت کریں، عمرہ ادا کریں، اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. جی ہاں، 31 مئی کو آپ کی فلائٹ ہے تو آپ یہاں سے عمرے کی نیت کریں، وہاں عمرہ کر کے احرام کھول دیں. اس کے بعد پھر آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. احرام کی پابندیوں سے جب آپ باہر آ جائیں گے تو پھر دوبارہ 8 ذی الحجہ کو آپ احرام باندھیں گے تو احرام کی پابندیاں ہوں گی. میں نے یہ بتایا کہ حج کے احرام باندھنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے گا، نہ مسجد عائشہ نہ کہیں اور، اپنے ہوٹل سے احرام باندھیں گے. حج کا جو احرام ہے 8 تاریخ کو وہ آپ اپنے ہوٹل سے باندھیں گے، کہیں اور سے نہیں باندھیں گے. جی یہ ہمارے سماج سے معذور بھائی ہیں، ان کا سوال ہے، یہ کریں سوال. اسپیکر دے دیں نا، اسپیکر دے. ان سے پوچھیں بابر بھائی، ان کو سمجھ میں آ گئی بات ساری؟ جی کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آئی ہے. اچھا، ان کی طرف سے جو ہے وہ 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ جیسے قربانی ہو گئی، حلق کروا لیا، اب جو طواف کے لیے جانا ہے اس میں اگر عورت ایام کی حالت میں ہے، ماہانہ جو ہوتی ہے ماہوار، اس میں اگر ہے تو پھر جو ہے نا وہ طواف تو کر نہیں سکتی، مسجد میں جا نہیں سکتی، تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ وہ منا میں ٹھہر جائے، اس کو منا میں کیمپ ہوگا نا. منا کے اندر جو آپ کا کیمپ ہے، اس کیمپ میں کیا کیمپ ہوتا ہے، اس کے اندر عورتوں کا الگ خیمہ ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہوتا ہے. جیسے یہ کیمپ ہے، ایک حصہ مردوں کا، ایک حصہ عورتوں کا، بیچ میں پردہ لگا ہوا ہوتا ہے. آپ اگر احرام آپ جا رہے ہیں طواف زیارت کے لیے تو آپ کی اہلیہ کیمپ کے اندر رہے اور آپ چلے جائیں اکیلے چلے جائیں. پھر عورت کے لیے طواف زیارت کے لیے جانا ضروری؟ پھر جب عورت پاک ہو جائے تو رات کو جیسے پاک ہو جائے، اگلی رات کو پاک ہو جائے تو پھر ان کو لے کے جائیں 3-4 دن، جب بھی پاک ہو جائے تو جب بھی پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. اب 12 ذی الحجہ سے پہلے پاک ہو جائیں تو کوشش کریں کہ 12 ذی الحجہ سے پہلے ان کو لے جائیں. لیکن اگر 12 ذی الحجہ تک بھی وہ پاک نہ ہو سکی تو بعد میں لے جائیں، کوئی بات نہیں.
ٹھیک ہے. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ طواف کے دوران اگر وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو دیکھیں ہم نے اس کا پہلے بھی جواب دیا تھا کہ اگر طواف باوضو شرط ہے، ہر طواف 7 چکر کا ہوگا، 7 سے کم نہیں ہوگا، اور ہر طواف باوضو ہوگا. اب اگر کسی نے طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وہ کاؤنٹ نہیں کریں گے، اس کا شمار نہیں کریں گے. مثال کے طور پر دوسرے، تیسرے، چوتھے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو 3 چکر تو ہو چکے، وہ 3 چکر ٹھیک ہے. اس کے بعد جس چکر میں وضو ٹوٹ گیا ہے اس چکر کو شمار نہیں کریں اور جائیں. مسجد حرام کے اندر ہی وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے. جی صحیح میں بھی ایک منٹ بتاتا ہوں. تو مسجد حرام کے اندر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ طواف کو چھوڑ دیں اور جا کے وضو کریں، اور جو چکر جس میں وضو ٹوٹا ہے وہ چھوڑ دیں. اس سے پہلے کے جو چکر 2 3 ہو چکے ہیں ان کو شمار کر کے پھر دوبارہ کریں. یہ سمجھا دی بات آپ نے ان کو؟ ہاں یہ ایک بات. اچھا اگلی بات سنیں. اگر عورت نے طواف زیارت کر لیا اور پھر ایام شروع ہو گئے، طواف زیارت کر لیا اور پھر ایام شروع ہو گئے تو صحیح ایام کی حالت میں، عذر کی حالت میں کر سکتی. صحیح کسی کا وضو اگر صحیح کے دوران ٹوٹ جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ وضو کر لے، لیکن اگر بغیر وضو کے اس نے صحیح کر لی تو بھی کافی ہے. بغیر وضو کی بھی صحیح کر سکتے. ان کو یہ بات سمجھائے. جی میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ جب نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے عورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں. عورت کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ نماز کے وقت میں اپنے ہوٹل میں نماز پڑھے اور ویسے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جائے، چونکہ نمازوں کے وقت میں بڑا رش ہوتا ہے وہاں اور بہت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اگر عورت چلی گئی، وہاں چلی گئی تو وہ باجماعت نماز پڑھے ان کے ساتھ اور جنازہ بھی پڑھ لے. باجماعت نماز بھی پڑھے، جنازہ بھی پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں. جی وہ بھائی سوال کرنا چاہتے. ہاں اچھا، کیا اسپرے باٹل سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ جو اسپرے باٹل ہوتی ہے، اگر دیکھیں وضو کے لیے ضروری کیا ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو چند قطرے آپ کے جسم سے ٹپک جائیں. تو اگر آپ اسپرے کریں اور اسپرے کرنے کے بعد آپ کے جسم سے کچھ قطرے ٹپک جائیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. آپ نے اسپرے کیا اور اسپرے کرنے کے بعد چند قطرے ٹپک گئے اور آپ نے ہاتھ ایسا مل لیا تو یہ ہو گیا وضو. لیکن اگر ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا تو پھر وضو نہیں ہوگا. اسپرے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں اندر انہوں نے نیچے بیسمنٹ میں جگہ وضو جہاں پہ پانی پیتے نا زمزم کا، وہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے وضو کرنے کا. اچھا، حج سے پہلے کتنے عمرے کرنا، مطلب شرعی طریقہ کتنا ہے کہ حج سے پہلے کتنے عمرے کیے جا سکتے ہیں؟ جتنی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حج سے پہلے آپ اپنے آپ کو نہ تھکائیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں گرمی بہت ہے، رش بہت ہے، گرمیوں کا موسم ہے. آپ بیمار ہو گئے تو آپ کا جو حج فرض ہے، عمرہ تو سنت ہے، نفل ہے. عمرہ جو ہے وہ نفل ہے. آپ نے نفل میں اتنے لگ گئے کہ آپ کا فریضہ پریشانی میں گزر گیا تو یہ نہیں کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریسٹ کریں، آرام کریں. ہاں زیادہ طواف کریں، مسجد حرام میں وقت گزاریں، لیکن حج سے 1-2 دن پہلے اچھی طرح سے ریسٹ کریں تاکہ آپ حج کے لیے بالکل حشاش بشاش چاق و چوبند ہو اور آپ کو حج کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. آپ بیمار ہو گئے تو پریشان ہو جائیں گے. اچھا، میں 2 یا 3 جون کو جا رہا ہوں تو میں قصر پڑھوں گا؟ کب جا رہے ہیں؟ 2 یا 3 جون کو. ہاں آپ قصر پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے. اور آپ کے دیکھیں مینا پہنچنے سے پہلے 75 نمازیں اگر آپ کی نہیں ہو رہی ہیں تو آپ مسافر ہیں. مینا پہنچنے سے پہلے، مینا پہنچیں گے 14 تاریخ کی فجر میں، تو 13 دن آپ کے تو جون کے ہو گئے اور 2 دن مئی کے ہو گئے. تو آپ جون میں جا رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں.
صحیح. اور تو قربانی جو ہے پھر دونوں جگہ کرنی ہوگی یا پھر آپ چونکہ مسافر ہیں تو آپ کے لیے صرف ایک قربانی ہے, صحیح ہے حج والی ہے. پاکستان والی قربانی واجب نہیں ہے, اگر آپ نے کر لی تو آپ کو ثواب ملے گا. صحیح ہے. اچھا, طواف زیارہ کے بعد صحیح کرنا ہوتا ہے, طواف زیارہ کے بعد صحیح بھی طواف زیارت کے بعد صحیح ہے, طواف زیارت کے بعد صحیح ہے. صحیح ہے. اب اچھا, جیسے میرا ہے کہ میری پہلے مدینہ کی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں جاؤں گا مکہ, تو کیا میں بھی وہ ہوں گا, مجھے قصر نماز ہوگی یا نارمل نماز پڑھنی ہوگی؟ آپ کب پہنچیں گے مکہ یہ نہیں پتا. دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے یعنی جب آپ مکہ پہنچیں, منا جانے سے پہلے آپ کی 75 نمازیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی ہیں, یہ آپ حساب لگا لیں. اگر یہ نہیں بنتی ہیں تو آپ مسافر ہیں, اور اگر آپ کی 75 نمازیں بن گئی مکہ میں تو آپ مقیم ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر رمی کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ قربانی کیا ہوئی یا نہیں ہوئی, تو پھر اس کے پہلے مجھے حلق نہیں کرانا ہوگا؟ نہیں, پہلے رمی ہے, پھر قربانی ہے, پھر حلق ہے. کیونکہ میرا جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہوا ہے, تو مجھے اس میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ہوگی قربانی. نہیں, وہ قربانی کے پیسے آپ کو واپس کریں گے نا. وہ واپس تو ایک بار سبمٹ ہو گئے, پھر وہ واپس تو نہیں ہو پائیں گے. نہیں ہو پائیں گے, نہیں ہوتے. اچھا, یہ ویسے مجھے تو جہاں تک یاد ہے کہ وہ واپس کرتے ہیں قربانی کے پیسے. قربانی چوائس پہ ہوتی ہے, آپ حکومت سے کرائیں یا خود کریں. تو وہ پہلے ہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں جب پیسے, اسی وقت ہی آپ کو یہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. اچھا, اس طرح سے. ہاں, تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ رمی کے بعد مجھے رک جانا ہوگا جب تک قربانی کا فون نہیں آئے گا؟ ہاں, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جب آپ کی رمی ہو جائے تو رمی ہونے کے بعد آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ قربانی کریں تو کنفرم کریں. جب انہوں نے قربانی کنفرم کر لی, اس کے بعد قربانی کنفرم ہونے کے بعد پھر آپ بال جو ہے وہ حلق کریں گے. اچھا, مزدلفہ میں جو عشاء اور مغرب کی نماز پڑھیں گے اس کی کیا ترتیب ہے, کس طرح پڑھی جائے گی؟ مطلب مزدلفہ میں پہلے آپ مغرب پڑھیں گے, اذان ہوگی, اقامت ہوگی, تو مغرب پڑھیں گے, پھر عشاء اسی بغیر اقامت کے عشاء پڑھیں گے. اچھا, مطلب یہ کیونکہ میں نے پہلے سنا تھا کہ پہلے عشاء کے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے, پھر عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے, اس طرح. ایسے ہی, اسی طرح بیچ میں سنتیں نہیں ہیں. اچھا, سنتیں نہیں ہیں. نہیں ہے, پہلے مغرب ہے پھر عشاء ہے, بیچ میں سنتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حج اور عمرہ جو کرتے ہیں کس کی نیت سے کریں؟ کس نیت سے کریں؟ مطلب جو بولتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کرو حج, اور عمرہ کرو تو کوئی مرحوم کی نیت سے کر لو, طواف کر رہے ہو, تو اس بارے میں بتا دیں. دیکھیں, اگر آپ کا حج فرض ہے نا وہ تو آپ اپنی طرف سے کریں گے, لیکن اگر آپ کا حج نفل ہے تو آپ کسی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں, صحابہ کرام کی طرف سے کریں, اپنے والدین کی طرف سے کریں, رشتہ داروں کی طرف سے کریں. اچھا, دوسری بات, جب ہم 10 ذی الحجہ کو احرام کھل جاتا ہے تو طواف زیارت کے بعد جو صحیح ہوگی وہ نارمل کپڑوں کے اندر ہوگی؟ جی, 10 ذی الحجہ کو جب آپ کا احرام کھل گیا تو احرام کھلنے کے بعد پھر جو آپ طواف کریں گے وہ طواف نارمل کپڑوں میں کریں گے اور صحیح بھی نارمل کپڑوں میں کریں گے. اچھا, جب ہم پاکستان سے روانہ ہوں گے, 2 نفل ہم نے پڑھ لیے, ابھی نیت نہیں کری احرام کی, تو ابھی لبیک اللہم لبیک پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, لبیک تو اس وقت پڑھیں گے اگر آپ نے لبیک پڑھ لیا تو نیت تو ہو گئی نا. ٹھیک, لبیک نہیں پڑھیں گے. تلبیہ اس وقت پڑھیں گے جب آپ نے نیت کر لی, اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے, اس سے پہلے نہیں پڑھیں گے. ایک وضاحت ان سے بابر بھائی کہہ دیں کہ ہمارا فون نمبر لے لیں اور یہ میسج لکھ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں, کوئی بات پوچھنی ہو بعد میں. اور یہ جو ہمارا پاکستانی نمبر ہے یہ واٹس ایپ وہاں بھی کھلا ہوگا, وہاں بھی کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتی ہے, یہ ان سے کہیں کہ اپنے واٹس ایپ سے مجھے میسج کریں کہ مجھے حج کی پریزنٹیشن بھیج دیں, تو یہ ساری ہم ان کو بھیج دیں گے. جس بھائی کو یہ چاہیے ہو نا تو یہ ہم واٹس ایپ کر سکتے ہیں اس کو, تو ہمیں وہ اپنے نمبر سے میسج کریں ہمارے نمبر پر. ہمارا نمبر ان کو دے دیں, نمبر لکھ لیں یہاں پہ, تو اس میں یہ نیچے نمبر لکھا ہو, اس پہ واٹس ایپ کریں کہ
تو ہم آپ کو انشاءاللہ بھیج دیں گے, حج کی ساری پریزنٹیشن بھیج دیں گے. جی جی بس ایک چیز کی وضاحت چاہیے تھی کہ آپ نے کہا کہ حج افراد کے لیے جو خواتین جا رہی ہیں اور حج سے پہلے اگر وہ پاکی ہو جاتی ہے تو انہوں نے طواف بھی کرنا ہے, صحیح بھی کرنی ہے, تو کیا صحیح کے بعد ان کا احرام کھل جائے گا یا وہ ابھی بھی باقی رہے گا؟ افراد میں تو ان کا احرام نہیں کھلے گا نا. حج افراد میں ان کا احرام نہیں کھلے گا. یہ یاد رکھیں دو کہ بہت اہم بات ہے. حج افراد میں ان کا احرام نہیں کھلے گا. جب حج پورا کر لے تو اس کے بعد دیکھیں حج قران اور حج افراد یہ دو ہیں, حج افراد ہے اور حج قران ہے. ان دونوں میں احرام نہیں کھلے گا. احرام کھلے گا 10 تاریخ کو حج کے بعد. ہاں جو متمتع ہے اس کا احرام کھل جائے گا. اچھا 5 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ ہم لوگ پہنچ رہے ہیں, تو کون سے حج کی نیت کرنا بہتر ہے اور تمتع کی نیت کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ عزیزیہ پہنچ رہے ہیں ہم لوگ, جو 5 ذی الحجہ کو پہنچ جائیں تو اس کے لیے ہماری تو یہ رائے ہے کہ وہ قران کر سکتے ہیں. 5 ذی الحجہ کو پہنچنے والے قران کی نیت کر سکتے ہیں. صحیح. ہاں احرام جی حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو, اس احرام باندھنے سے پہلے یا نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ اگر آپ محرم نہیں ہیں اور ابھی احرام 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ محرم بنیں گے, محرم بننے سے پہلے آپ جسم پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں, احرام پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں, لیکن احرام پہ ایسی خوشبو لگائیں گے کہ وہ خوشبو جو ہے وہ نظر نہیں آئے. احرام پہ ایسی خوشبو لگائیں گے جو نظر نہیں آئے. جزاک اللہ. یہ ان کو دے دیں. یہ آپ نے جو عرض کیا کہ حج جو پورا ہونے کے بعد طواف زیارت جو کرتے ہیں تو پابندیاں ان پر پھر جب تک طواف زیارت کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ پابندیاں برقرار رہیں گی؟ ہاں یعنی 10 تاریخ کو اس نے قربانی کر لی, رمی کر لی, قربانی کر لی, حلق کر لیا, تو باقی پابندیاں تو ختم ہو جائیں گی, مگر صرف میاں بیوی والی پابندی رہے گی. وہ ختم ہوگی طواف زیارت کے بعد, وہ ختم ہوں گی. ساری پابندیاں, مکمل پابندیاں ختم ہوں گی طواف زیارت کے بعد. واضح ہو گئی بات؟ السلام علیکم. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بال وغیرہ نکل جائے, اس پہ دم آتے ہیں, کچھ ایسی باتیں, تو اس کے بعد اگر سر یا داڑھی کے 25% بال ٹوٹ جائیں تو دم آئے گا. 25%, تو 25% تو نہیں ٹوٹتے نا یار, 2-4 بال ٹوٹ جاتے ہیں, تو ان 2-4 بالوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کو صدقہ دے دیں, 10 ریال, 15-20 ریال صدقہ دے دیا کریں. جی ہاں. اچھا مفتی صاحب 10 تاریخ کو رمی کے بعد ہماری قربانی میں اگر تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو ہم طواف زیارت کر کے آ سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟ کر سکتے ہیں. سنت طریقہ تو یہی ہے کہ آپ طواف جو ہے پہلے طواف اس وقت کریں جب پاک صاف ہو جائیں, غسل کر کپڑے پہنیں. آپ علیہ السلام نے قربانی کر لی اور اس کے بعد حلق کیا, پھر احرام بدلا, غسل کیا, خوشبو لگائی, پھر جا کے آپ نے طواف زیارت کیا. تو اصل تو یہی ہے. لیکن اگر کسی نے ابھی رمی کر لی اور رمی کے بعد قربانی میں ٹائم لگ رہا تھا, وہ سیدھا چلا گیا اور جا کے اس نے وہاں طواف زیارت کر لیا, تو ہو جائے گا, ادا ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب, یہ ابھی جو سعودی حکومت نے ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے ایک سسٹم رائج کیا ہے, اب اس کو اگر کوئی چلانا نہیں آتا تو وہ کیا کریں گے؟ اصل میں آپ جس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں نا, تو عام طور سے وہاں گروپ لیڈروں کو اس کا پتہ ہوتا ہے. ان سے آپ کہہ دیں, وہ گروپ والوں کو پورا ایک اکٹھا دے دیتے ہیں. تو آپ کے گروپ والے جو لوگ ہوں گے نا, آپ کے گروپ میں جو گروپ کا آپ کا یعنی بڑا ہے, امیر ہے, وہ کروائے گا آپ کے لیے. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عموماً دیکھا گیا ہے کہ حج کے بعد
جب مزدلفہ سے مینا آنا ہوتا ہے تو عموماً کافی حاجی چلے جاتے ہیں ہوٹل میں, پھر وہیں سے طواف زیارت کا نظم اور قربانی کا حلق کا سارا نظم وہیں سے کرتے ہیں, اور پھر آگے پھر مینا کی راتوں میں بھی پھر وہ رات میں آ جاتے ہیں مینا میں اور پھر دن میں ہوٹل میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی رہبری فرماتے ہیں کہ وہ بہتر تو یہ ہے کہ سارا وقت مینا میں گزرے, بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی دن میں عزیزیہ چلا گیا اور رات کو مینا آ گیا تو گنجائش ہے, رات وہاں گزارنا سنت ہے. بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ مینا میں رہے, دن میں بھی رات میں بھی. لیکن اگر کوئی رات کو, دن کو تو چلا گیا, رات کو واپس آ گیا مینا میں, تو اس کے لیے گنجائش. جی اور کسی نے یہاں کوئی سوال تھا کسی کے ذہن میں؟ حضرت اس میں یہ کہ جس دن وقوف آپ مزدلفہ کرتے ہیں اس کے بعد صبح صبح کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے جب رمی کے لیے, تو اس میں اگر مستورات ہیں تو بہتر یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی تاخیر سے چلے جائیں تاکہ سب. میں نے یہی عرض کیا نا کہ آپ عصر کے بعد جائیں, مغرب کے بعد جائیں, عشاء کے بعد جائیں, آرام سے رمی کریں. لوگ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم جلدی کر لیں, ہم سب سے پہلے کر لیں, ہم جلدی کر لیں, اس میں مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ نہ کریں, واپس مزدلفہ سے مینا آ کر آرام کریں, ٹھہر جائیں. عصر کے بعد ٹھنڈے وقت میں وہاں کی گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا, بے ہوش ہو جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, پھر آدمی تھک جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, عورتوں کو اور بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ آرام سے رات میں جا کے کریں, دن میں کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم حضرت السلام. ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے وہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور ادھر دوبارہ ہوٹل میں چلے جائیں. اب اگر ہوٹل عزیزیہ جائیں گے تو نماز کا ٹائم تو بہت زیادہ لگ جائے گا, تو اس کے لیے بہتر کیا رہے گا؟ کیا کریں؟ نماز پڑھیں. نماز پڑھنا ہے حرم شریف میں, نماز پڑھیں اور واپسی ہوٹل چلے جائیں. اب اگر ہوٹل دور ہے تو عورت کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ ہوٹل میں نماز پڑھے یا حرم ہی لے کر آئیں بار بار؟ اگر نہیں, دیکھیں ایک وقت لے کر آئے, جیسے عشاء کے بعد لے کر آئیں, فجر پڑھ کے چلی جائیں, فجر کے بعد لے کر آئیں, ظہر پڑھ کے چلی جائیں. اس طرح سے لمبا وقت حرم میں گزاریں. عورت لمبا وقت اپنا بغیر نماز والا فجر سے ظہر حرم میں گزارے, عشاء سے فجر, یہ وقت حرم میں گزارے. ویسے عورت کے لیے زیادہ نماز بہتر حرم میں رہے گی یا ہوٹل میں رہے گی؟ ثواب زیادہ گھر میں ہے. حرم میں ہے؟ گھر میں. گھر میں ہے؟ ہاں گھر میں. حرم میں طواف کے لیے جا سکتی ہے, ویسے بیت اللہ کے دیدار کے لیے, دعا کے لیے جا سکتی ہے. تو میں نے عرض کیا نا 2 وقت حرم میں رہے, عشاء سے لے کے فجر تک حرم میں رہے, فجر سے لے کے ظہر تک حرم میں رہے, اور یہ جو رش کا وقت ہے شام کا, یہ وقت نماز گھر میں پڑھ لیں, تاکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نامحرم مردوں سے جسم ٹکراتے ہیں, سیڑھیاں بند ہو جاتی ہیں, گر جاتی ہیں, زخمی ہو جاتی ہیں, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. جزاک اللہ. ہاں ٹھیک ہے, تو نماز کی تیاری فرما لیں.